السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تو کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ کی تلاوت کی جس میں رب قدیر فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے انسان کو روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو جب نماز قرآن کہتا ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز اس کو گناہوں سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ یہ ہمارا آپ کا فیصلہ نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو جب نماز بے حیائی سے، بری بات سے، خرافت سے، گناہوں سے، جھوٹ، غیبت، چغلی سے، تمام تر خرافاتوں سے بچاتی ہے، تو ہمیں اور آپ کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اب آپ سوال کریں کہ فلاں انسان نماز ہی پڑھتا ہے لیکن برائیوں میں مبتلا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اپنے پڑوسی کی خامیوں کو تلاش کرتا رہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اپنے اماموں کی برائیاں کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اپنے گھر میں بھائیوں کی برائیاں کرتا ہے، تو نماز کہاں پھر بے حیائی اور بری باتوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے روکتی ہے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں گردش کر سکتا ہے۔ تو نماز اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے، نماز کے اندر جو ارکان ہیں، نماز کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درود پڑھتے ہیں، ثنا وغیرہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، تو اگر صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھی جائے اور دل میں نیت یہ ہو کہ یا اللہ اس نماز کی برکت سے جو ہمارے اندر برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو مٹا دے، تو انشاءاللہ یہ نماز ضرور اثر کرے گی، ضرور اس کے اندر سے خامیاں، برائیاں مٹ جائیں گی۔ لیکن برائیاں مٹتی کیوں نہیں ہیں؟ نمازی نماز پڑھتا ہے لیکن ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی کرتا ہے، تو وہ صرف نماز پڑھتا ہے، رسم ادا کرتا ہے، وہ رسمی نماز پڑھتا ہے۔ کاش کہ وہ نماز اللہ کی بہترین عبادت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ وہ 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو یہ مانا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہمارا
مالک ہے، خالق ہے، اسی ہی کی عبادت کری جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اس کے خاص بندے ہیں۔ اور نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، روزے رکھے اور خانہ کعبہ کا حج کرے، یہ 5 بنیادی اسلام کے ارکان ہیں۔ لیکن ان تمام ارکانوں میں سب سے افضل نماز کو رکھا۔ جب ان 5 ارکانوں میں سب سے اول نماز کو رکھا تو پھر نماز اثر نہ لائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر نماز کو رسمی پڑھا جائے تو پھر یہ نماز اثر نہیں کرے گی، بلکہ نماز اس نیت سے پڑھا جائے کہ اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے، اللہ کی سب سے پسندیدہ عبادت ہے۔ کسی شخص نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا سب سے محبوب عمل یہ ہے وقت پر نماز ادا کر لی جائے۔ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اذان ہوئی، صلاۃ بھی ہو گئی، اب کون سا وقت آئے گا نماز کی تیاری اور اس کی پابندی کے لیے؟ ہاں پڑھ لیں گے، نہیں پڑھ لیں گے، حتیٰ کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، ٹائم نکل جاتا ہے۔ تو یہ نماز کل قیامت کے دن بہت زیادہ خسارہ پیدا کر دے گی۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اپنی نمازوں کو وقت نکال کر پڑھتے ہیں۔ جو شخص ناسی بھی ہے لیکن نماز کو پابندی سے نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن حضور نے ارشاد فرمایا وہ خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ قبر سے جب اٹھایا جائے گا اس کی اللہ صورت کو مسخ کر دے گا۔ تو یہ وہ حضرات ہیں جو نماز کو ضائع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہوگا؟ نماز سے لاپرواہ ہے، نماز کی بالکل پابندی نہیں کرتے۔ نماز کی فضیلت، نماز کی برکت، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن حضور پتجھڑ کے موسم میں باہر تشریف لے گئے، صحابہ موجود ہیں، سرکار نے پیڑ کی ٹہنی کو پکڑا اور یوں ہلانا شروع کیا تو پتجھڑ کے موسم میں پتے خود بخود سے گر جاتے ہیں، لیکن اگر اس کی شاخ کو ہلا دیا جائے تو سارے پتے جو بھی شاخ پر ہیں وہ زمین پر جائیں گے۔ تو حضور نے یہی عمل کیا، بطور نصیحت آپ نے ایک شاخ کو پکڑا اور ہلانا شروع کیا۔ وہاں ایک صحابی رسول تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر غفاری تم نے دیکھا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا کہ پیڑ کی شاخ سے سارے پتے زمین پر گر گئے شاخ کے ہلانے سے۔ تو کہا اے ابو ذر غفاری یہی حال، یہی طریقہ 5 نمازوں کا ہے۔ اگر کوئی بندہ خشوع اور خضوع کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اسی طرح سے جھاڑ دیتا ہے، دور کر دیتا، محف فرما دیتا ہے جیسے کہ درخت کی شاخ کے ہلانے سے اس کے پتے زمین پر گر جاتے ہیں۔ بڑی عمدہ ایک حدیث پاک اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، نہر میں پانی جاری ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس میں 5 مرتبہ غسل کرے، نہائے اچھی طرح سے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل و کچیل باقی رہے گا؟ ظاہر سی بات ہے، صحابہ نے کیا کہا یا رسول اللہ ظاہری بدن پر اس کے میل باقی نہیں رہے گا۔ کوئی شخص 5 مرتبہ غسل کرے نہر کے اندر اور اچھے سے بدن کو صاف کرے تو کیا کوئی میل باقی رہے گا؟ اس کا بدن صاف و صاف ہو جائے گا۔ تو سرکار نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ جس طرح سے نہر میں نہانے سے اس کے ظاہری بدن سے میل و کچیل دور ہو جاتا ہے، اسی طرح سے اگر 5 وقت کی کوئی شخص نماز پڑھے اور سچے دل سے پڑھے تو
تو اللہ تعالیٰ اس 5 نمازوں کی برکت سے اس کے باطن کو اللہ تعالیٰ پاک و صاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی بھی انسان نماز رسمی نہ پڑھ کے اور ضروری جان کر پڑھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول چہیتے صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابہ کے درمیان میں ہے، آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا تو اس شخص نے لوٹے میں آپ کو پانی پیش کیا، آپ نے اچھی طرح سے کامل وضو کیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اسی طرح سے اسی جگہ پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص کامل طریقے سے وضو کرے، اچھا سے وضو کرے، جو وضو کی سنتیں ہیں، جو وضو کے فرض ہیں وضو کے اندر، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان پر عمل کرتے ہوئے، سنت کو ادا کرتے ہوئے اچھی طرح سے کامل وضو کرے اور پھر نماز ظہر ادا کرے تو فجر اور ظہر کے درمیان جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اور اس گناہ سے مراد ہے گناہ صغیرہ، کہ اس کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہوئے، تو اسی وضو اور نماز کی برکت سے اللہ تعالی فجر سے لے کے ظہر تک اس کے بیچ میں جو بھی اس سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالی نماز ظہر کی برکت سے اس کے گناہوں کو محب اور معاف فرما دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو عصر کی نماز پڑھتا ہے، کامل طریقے سے وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد جب اس کے اعضاء سکون حاصل کر لیتے ہیں، مصلی پر کھڑا ہوتا ہے اور نماز عصر ادا کرتا ہے، تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد اس کو پھل اور ثمرہ یہ ملتا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ تعالی نماز عصر کی برکت سے اس کے عصر اور ظہر کے درمیان کے جو گناہ ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو مغرب اور عشاء کے درمیان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محف فرما دیتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب وہ سو جاتا ہے اور نماز فجر کی تیاری کرتا ہے، استنجا کرتا ہے، کامل وضو بناتا ہے، اور کامل وضو بنانے کے بعد رکعت سنت پڑھنے کے بعد اور فرض نماز پڑھتا ہے امام کے پیچھے، تو رات عشاء کے بعد سے فجر کے درمیان جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اور اس سے مراد گناہ صغیرہ ہے۔ تو اب بتائیے کہ فجر سے لے کر عشاء سے لے کے فجر تک جو اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، تو فجر کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ عشاء کے اور فجر کے درمیان جو اس سے غلطیاں سرزد ہوئے ہیں، نماز فجر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام تر گناہوں کو مٹا دیتا، محف فرما دیتا ہے۔ کتنی باعظمت ہمیں اللہ نے دولت، عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی عظیم نعمت سے لاپرواہی کرتے ہیں، اس سے دور ہیں، اس سے منحرف ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ آنے والا، شعبان کا مبارک باعظمت مہینہ ہے، آج سے ہی عہد کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم نماز پنجگانہ اب نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی شخص رات بھر نماز نفل ادا کرے، فرض نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے، رات بھر نماز نفل ادا کرے، مصلی پر تسبیحاں پڑھے، لیکن نماز فجر کو چھوڑ دے، تو بتائیے وہ نمازی کہلائے گا؟ حضور کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جب حضور نے نماز فجر ادا فرمائی اور نمازیوں کی جانب مخاطب ہوئے، تو صحابہ میں سے ایک صحابی رسول نہیں موجود تھے۔ حضور نے معلوم کیا کہ فلاں صحابی کہاں، نظر نہیں آتے، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ رات بھر نفل نماز گھر پڑھتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، اور جب فجر کا وقت ہوا تو سو گئے۔ تو
تو سرکار ارشاد فرمایا کاش کہ وہ رات بھر سوتا رہتا، نفل نماز نہ پڑھتا، تسبیح و تہلیل نہ کرتا، لیکن فجر کی نماز پڑھ لیتا تو اللہ فجر کی نماز کی برکت سے پوری رات اس کی عبادت و ریاضت میں لکھ دیتا۔ پوری رات اللہ تعالیٰ عبادت و ریاضت میں تسبیح و تہلیل میں لکھ دیتا، لیکن اس کا یہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو فجر کی نماز کتنی باعظمت ہے، جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو کتنی اللہ کی رحمتیں برکتیں برستی ہیں، آسمان سے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیفوں میں سے ایک صحیفہ نازل ہوا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے موسیٰ 2 رکعت نفل نماز میرا محبوب پڑھے گا اور اس کی امت بھی پڑھے گی۔ وہ 2 رکعت نماز فجر کی نماز ہوگی اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ رات و دن کے جو گناہ ہوں گے اسی فجر کی نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اے موسیٰ 4 رکعت نماز ہوگی جو میرا محبوب پڑھے گا اس کی امت بھی پڑھے گی، اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ اسی 4 رکعت کی برکت کی بنا پر اللہ تعالیٰ میزان عمل پر اس کی نیکیوں کے انبار لگا دے گا۔ اور ارشاد فرمایا محبوب موسیٰ علیہ السلام سنو 4 رکعت نماز ہوگی، میرا محبوب اور اس کی امت پڑھے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس 4 رکعت نماز کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ اس 4 رکعت نماز کی برکت سے آسمان و زمین کے جتنے بھی فرشتے ہیں اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ پھر کہا 3 رکعت نماز ہوگی جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا بندے تجھے کیا چاہیے۔ اور عشاء کی نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمام تر اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ اسے جنت الفردوس میں بہترین محلہ فرمائے گا۔ تو نماز کی کتنی برکتیں ہیں، ثنا پڑھتا ہے تو بے شمار نعمتیں، اعوذ باللہ پڑھتا ہے تو بے شمار نعمتیں، بسم اللہ پڑھتا ہے تو بے شمار نعمتیں، الحمدو پڑھتا ہے، اللہ اکبر۔ اور فرشتے جب وہ آمین کہتا ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، بے شمار برکتیں۔ اس کے بعد سورت پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے، اس میں بے شمار نعمتیں۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتا ہے۔ آپ کو پتہ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، 4000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو رکوع سجود کی تسبیحیں اتنی فضیلت و عظمت رکھتی ہیں تو مکمل نماز کتنی عظمت و فضیلت رکھتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں حضرت حاتم، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور عصام بن یوسف سے یہ ایک بادشاہ گزرے ہیں، یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہیں۔ تو انہوں نے عصام بن یوسف نے پوچھا حاتم سے، دونوں بزرگ ہیں، کہ آپ کیا نماز پڑھنا صحیح سے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں نماز پڑھنا صحیح سے جانتا ہوں۔ تو کہا ذرا بتاؤ تو صحیح آپ نماز کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ تو کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے کامل وضو کرتا ہوں، وضو کے اندر حضور کی ہر سنت پر عمل کرتا ہوں، اس کے بعد جب مجھے سکون ملتا ہے وضو بنانے کے بعد تھوڑا ریسٹ لیتا ہوں، اس کے بعد مصلی پر کھڑا ہوتا ہوں۔ تو مصلی پر کھڑے ہونے کے بعد میں تصور یہ کرتا ہوں کہ میری دونوں آنکھوں کے درمیان خانہ کعبہ ہے، میزاب رحمت میرے سینے کے مقابل ہے، اللہ رب العزت کو اوپر تصور کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جنت میرے داہنی جانب ہے، جہنم بائیں جانب ہے، میرے دونوں قدم پل صراط پر ہیں، اور میرا نام اعمال کا ترازو بالکل سامنے ہے، اور رکوع اور سجود حضور کے سنت پر عمل کرتے ہوئے التحیات ہی وغیرہ سب حضور کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے مکمل نماز کو ادا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو
تو عصام بن یوسف نے پوچھا یہ تو بتاؤ حاتم تم یہ عمل کتنے دن سے کرتے ہو؟ تو کہا مجھے 30 سال مسلسل ہو چکے۔ تو عصام بن یوسف نے کہا کہ آپ نے تو 30 سال مسلسل ہو گئی اس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن مجھے تو ساری زندگی ہو گئی نماز پڑھتے ہوئے، لیکن جس طرح سے تم نماز پڑھتے ہو میں ایک دن بھی اس طرح سے نماز نہ پڑھ سکا۔ اللہ اکبر، دونوں اولیاء اللہ میں سے تھے۔ یہ حضرت حاتم اللہ کے مقدس ولیوں میں سے گزرے ہیں۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں ہمارا نمازوں کا حال کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی نمازوں کا حال تو یہ تھا کہ سامنے دونوں آنکھوں کے درمیان خانہ کعبہ کا تصور کرتے، سینے کے مقابل میزاب رحمت کو، داہنی جانب جنت بائیں جانب جہنم، خود ایسا معلوم ہوتا کہ پلسرات پر کھڑے ہیں، میزان عمل سامنے ہے، رکوع اور سجود حضور کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے کر رہے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کا حال کیا ہے؟ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دماغ بازاروں میں ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا پڑوسی ہمارا بھائی رکوع اور سجود کیسے کر رہا ہے، حتیٰ کہ ہمارا امام رکوع اور سجود کیسے کر رہا ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، نماز پڑھ رہے ہیں اس دروازے تک کا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون آ رہے ہیں اور کیوں آ رہا ہے، یہ حال ہماری نمازوں کا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے بیچ صف میں نماز پڑھ رہے، اب دروازے سے کون نکلا کنگھیوں آنکھوں سے دیکھ لینا، یہ کوئی نماز کی صورت، نماز کی حالت ہے؟ تو بھائی نماز اس طرح سے پڑھو۔ سب سے نیچا درجہ یہ ہے نماز پڑھنے کا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کم سے کم اتنا تو ہو ہی جانا چاہیے، نہیں تو کامل درجہ یہ ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ آپ کے مکان کے پاس ایک یہودی کا مکان تھا، تو یہودی کا ایک کم سن سا بچہ ایک دن اپنے بزرگ باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان ہمارے گھر کے بغل میں پیڑ دکھائی دیتا تھا ہر دن رات میں، آج وہ دکھائی نہیں دیتا۔ سمجھ میں آئے؟ ایک پیڑ دکھائی دیتا تھا، آج وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ابا پیڑ کو کاٹ دیا گیا کیا؟ تو کہا بیٹا وہ پیڑ نہیں تھا، مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ امام تھے جو رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ بتائیے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ جلوے تھے، آپ نماز ہی کی حالت میں اللہ کے جلوے دیکھا کرتے تھے، اور تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ کے جلوے آپ کو نظر آئے، آپ نے دیدار کیا۔ حضرت علی کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ تیر آپ کی کونچ میں ٹانگ میں بے بست ہو گیا اور درد شدت کا اتنا کہ نکالا جاتا تو بے چین بے قرار ہو جاتے، چلا پڑتے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت علی جب نماز میں ہو تو نکال لینا، تو آپ جب نماز میں ہوئے تو تیر نکال لیا گیا۔ خبر تک نہیں، بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو تیر کا احساس تک نہیں ہوا؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں ہو، اللہ رب العزت سے مناجات اور وعدے اور باتیں کرتا ہو، تو پھر بندے کا خیال کہاں یا اس کی چیز کی حقیر چیز کا خیال کہاں؟ تو نماز کامل یہ ہوتی ہے، تو پھر قرآن کا اسلوب ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور نماز چھوڑنا بہت بڑا ہے۔ جو انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، حدیث پاک کے اندر ہے یہی نماز کل قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، دلیل ہوگی، برہان ہوگی، اور جہنم سے نجات کے لیے بہترین سرمایہ ہوگی۔ لیکن کل قیامت کے دن جو نماز نہیں پڑھتے، یہی نماز نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ دلیل ہوگی، اور نہیں اس کی نجات کل قیامت کے دن ہو سکتی۔ سب سے پہلا سوال کل قیامت کے دن ہوگا کہ بندے یہ بتا میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دی، حسین خوبصورت چہرہ دیا، حسین صورت دی، اس کے ساتھ پرسنالٹی دی، بہترین جسم دیا، اس نے طاقت و قوت توانائی عطا کی، تجھے دولت دیا، مال دیا، سب کچھ دیا، بیوی دیے، بچے دیے، لیکن تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اس کے
پاس کا قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ کی کسی بھی نعمت کو اٹھا کے دیکھو، اور پھر عبادت پر تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ آپ ہزارہ سال اللہ آپ کو عمر دے، لیکن عبادت پر تکبر یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ آپ حاجی حج کر کے آئے لیکن اس پر بھی تکبر، آپ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں بھی نماز کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ نماز پڑھو لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا اثر بھی ہونا چاہیے، آپ کے اندر عاجزی و انکساری بھی ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے لیکن اس کے باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ یہ لٹھی مار رہا ہے، تو اس کا مطلب نماز وہ اثر نہیں کر رہی۔ نماز پڑھو، اس کی بارگاہ میں یہ بھی بھیک مانگو، یا اللہ جو نماز کا اثر ہے وہ بھی ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ نمازی بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ بولی میں اتنی کڑک پن کہ ایسا لوگ ہوتا ہے جیسے لاٹھی مار رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمازی کا نماز پر اثر نہیں ہے۔ تو نماز اس طرح سے ادا کی جائے۔ حضور موسیٰ علیہ السلام بارگاہ میں ایک عورت آئی، اس نے اپنا جرم قبول کیا۔ کیا جرم؟ کہ ہم سے زنا سرزد ہو گیا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے گناہ کو اللہ معاف فرمائے، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں التجا کیجیے۔ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا گناہ سنا تو آپ برہم ہوئے اور کہا نکل جا، یہاں سے چلی جا۔ اللہ کا قہر و غضب نازل ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس عورت کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ فوراً جبریل امین آیا اور کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ گنہگار خطا کار میری بندی آئی تھی اور تم نے اپنی بارگاہ سے اسے دھتکار نکال دیا۔ تو کہا میں نے اس لیے نکال دیا کہ اس نے اتنا سنگین جرم کیا۔ تو پھر جبریل امین نے پوچھا یہ بتاؤ کیا اس سے بھی بڑھ کوئی گناہ دنیا کے اندر ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی ارشاد فرمایا اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ تو جبریل امین نے کہا اس سے بھی بڑا گناہ وہ ہے جو شخص نماز پنجگانہ کو بے پرواہی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زنا جیسے بدترین عمل سے بھی برا عمل ہے نماز کو چھوڑ دینا، ضائع کر دینا، اور نماز کی لاپرواہی کرنا، نماز کو پابندی سے نہ پڑھنا۔ تو نماز کی پابندی کرو۔ حضور غوث اعظم شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نصف رات میں دیکھا کہ خانہ کعبہ در و دیوار سے لپٹ کر ایک ہی شخص ایک ہی دعا کرتا ہے۔ ایک شخص ہے جو ایک ہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہوئے تو کل قیامت کے دن مجھے نابینا ہو کر کے اٹھانا۔ تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا کرنے میں مجھے شرم و حیا آتی ہے۔ یا اللہ اگر میرے عمل تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوئے، میری روزہ نماز حج و زکات، میرے عمل تیری بارگاہ میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتے، تو یا اللہ کل قیامت کے دن مجھے نابینا ہو کر کے اٹھانا۔ تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کہتے ہیں اس سے معلوم کیا گیا تو کون ہے، بتایا نہیں۔ پوچھا گیا آخر ایک ہی دعا کیوں مانگتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ تو بہت بڑی اور وسیع بارگاہ ہے کہ مجھے نابینا ہو کر ہی اٹھانا۔ تو نہیں بتایا، نہیں بولا۔ جب قریب جا کر کے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو آپ کو پتا وہ کون شخص تھا؟ وہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیے اس کی ایسے بڑے پیر حضور غوث اعظم کی خشیت اور ڈر کا عالم یہ ہے جو پوری رات مصلی پر گزار دیتے، کروڑ لوگ ان کے تصدق سے بخشے جائیں گے، لیکن ان کی خشیت کا عالم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے در و دیوار سے لپٹ کر رونے والا کوئی اور نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کی پوری رات مصلی پر گزر جاتی۔ ہم نماز پڑھیں اور اس پر غرور اور تکبر کریں، ہم نماز پڑھیں اور نماز کا ہمارے اوپر اثر بھی نہ ہو، اوپر سے غرور اور تکبر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو غرور اور تکبر بھی پسند نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھو اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرو، یا اللہ اس نماز کا اثر بھی ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔
ہمارے اندر نماز بھی ہم پڑھ لیکن ہمارے مزاج میں اکڑپن ہو تو اس کا مطلب نماز کا اثر نہیں ہے. آپ نماز بھی پڑھیں لیکن آپ کے دل دماغ کسی غریب کی ہمدردی نہیں تو اس کا مطلب آپ کی نماز وہ اثر نہیں کر رہی آپ کے اوپر. آپ نماز بھی پڑھیں لیکن آپ کا پڑوسی پریشان ہے, آپ کا بھائی پریشان ہے, وہ بھوکا پیاسا مر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ نماز آپ کے اوپر نماز اثر نہیں کر رہی ہے. تو آپ اثر کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا رو رو کے مانگیں, یا اللہ جو میں فجر کی نماز پڑھا ہوں, اٹھا ہوں 5 بجے, میں نے غسل کیا, وضو بنایا, مشقتیں اٹھائیں لیکن نماز کے بعد اس کا اثر مرتب نہ ہوا تو پھر نماز, یا اللہ ایسی نماز عطا فرما کہ نماز پڑھنے کے بعد اس کا اثر بھی ہمیں دکھائی دے, کہ نماز بھی ہو اس کے ساتھ اس کا اثر بھی ہو, ہمدردی بھی ہو. ہمارے اندر نماز کی برکت بھی ہونا چاہیے, ہمدردی بھی ہونا چاہیے. اگر ہمارا پڑوسی بیمار ہو گیا تو ہمیں بے چین اور بے قرار ہو جانا چاہیے. ہمارا پڑوسی بیچارہ ہاسپٹل میں, اس کے بچے دوڑ رہے ہیں, کھانا لے کر جا رہے ہیں, ہم پڑوسی ہو کر کے اس کے گھر اس لیے نہیں پوچھنے جا رہے کہ ہم سے 20,000 مانگ نہ لے, طلب نہ کر لے. ارے بھائی وہ تجھ سے کیا طلب کرے گا, وہ اپنی جمع پوچھی لگا رہا ہے, جا کے اس سے صرف حال ہی پوچھ لے, بھائی تمہیں کسی چیز کی دقت و پریشانی تو نہیں. اگر جا کے تھوڑا سا حال لے لے, 1 کلو سیب لے جا کر دے دے تو پھر دیکھ اللہ کی رحمتیں کیسی برستی ہیں تیرے اوپر. لیکن ہمارا حال بہت بدتر ابتر ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, میرے بیان کرنے